یاد رہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں طعن کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث بخاری شریف میں بیان فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا حل لک فی امیر المومنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انہ فقیہ۔ پوچھا گیا ہے ابن عباس سے کہ آپ امیر المومنین حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تو وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں، وہ تو وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں اور آپ 3 پڑھتے ہیں، سارے صحابہ 3 پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے اصاب انہ فقیہ، وہ درستگی کو پہنچے ہیں اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، انہیں حق حاصل ہے۔ اور مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں کہ مجتہد اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے اجتہاد کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر وہ درستگی کو پہنچتا ہے، صحیح مسئلہ نکالتا ہے، 2 ثواب محنت کرنے کا اور صحیح مسئلہ نکالنے کا، اور اگر خطا ہو گئی تو 1 ثواب محنت کرنے کا۔ یاد رہے خطا 2 قسم کی ہے، خطۂ عنادی یعنی ضد میں غلطی کرنا، عنادن عداوت و دشمنی میں۔ جیسے اس دور میں ایک مفتی صاحب ہیں جن سے وہ صرف اور صرف تاج الشریعہ محدث کبیر کی عناد میں وہ اپنے مسئلے الگ الگ بگاڑتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب انہیں جانتے ہیں، اور نہ ایسی فاش غلطیاں وہ نہ کرتے جو مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے۔ ابھی عید کے مسئلے میں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو خطۂ عنادی، خیر یہ تو مجتہد بھی نہیں ہے، مجتہد کیا مفتی بننے کے لائق نہیں ہے وہ، اگرچہ کسی دارالفتہ کے صدر ہوں، مگر خطۂ عنادی یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطۂ اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے۔ دوسری قسم خطۂ اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بالکل اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، مگر احکام دنیا میں وہ 2 قسم ہیں۔ دنیا کے احکام میں خطۂ مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ خطۂ اجتہادی ہے، یعنی جس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا ہو۔ جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو خطۂ مقرر یہ ہوا، جیسا کہ شوافع کے نزدیک امام کے پیچھے وہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان کا اجتہاد اس حدیث پاک سے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بلا شبہ یہ حدیث پاک ہے، مگر اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، فرضیت کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اس لیے ہم نماز میں سورہ فاتحہ کو تو واجب مانتے ہیں مگر مقتدی کے لیے نہیں، کیونکہ حدیث صحیح ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت ہے، اور نص قطعی سے ثابت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو جب حدیث صحیح میں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے والا اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جب تنہا آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کی اپنی قرأت ہے، اس لیے اگر وہ فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، لیکن جب امام کے پیچھے وہ کھڑا ہوا تو وہ خاموش رہے گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب مقتدی خاموش ہے اور حدیث کے پاک کے حکم سے اس کو فاتحہ پڑھنا چاہیے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، تو ہم یہ کہیں گے کہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قرأت اس کی قرأت ہے، لہذا مقتدی خاموش رہ کر کے بھی بے قرأت نہ ہوا۔ امام نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لیا گویا مقتدی نے بھی پڑھ لیا، کیونکہ امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے، لہذا حدیث کے خلاف نہ ہوا۔
دوسرا خطۂ منکر، خطۂ منکر یہ وہ خطۂ اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا، یعنی اعتراض کیا جائے گا اس کے اوپر کہ اس کی خطا کے باعث، اس کی خطا باعث فتنہ ہے، اس سے فتنہ اٹھتا ہے، جیسے ابھی اس وقت ہو رہا ہے خوب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا، یعنی خطۂ منکر کا تھا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ خطۂ منکر حضرت امیر معاویہ سے ہوئی، بلکہ اس کا فیصلہ خود سرکار کی جناب سے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، کہ مولا علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت، سرکار نے حضرت مولا علی کو حق پر کہا، حضرت معاویہ کی مغفرت اس میں ہوئی۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت یہ موجود ہے، رأیت رسول اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، وہ ابو بکر و عمر جالسان عندہ، اس حال میں کہ حضرت ابو بکر و عمر آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے فسلمت علیہ وجلست، میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ فبینما انا جالس اذا اوتی بعلی و معاویہ، اسی درمیان میں حضرت علی اور حضرت معاویہ حاضر ہوئے۔ فدخل بیتا واجیف الباب وانا انظر، گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند ہوا۔ فما كان اسرع من ان خرج علی وهو يقول قضى لي ورب الكعبہ، ثم ما كان باسرع من ان خرج معاویہ ويقول غفر لي ورب الكعبہ۔ سبحان اللہ، نکلے حضرت علی تیزی سے، ان خرج علی، حضرت علی نکلے باہر اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی تیزی سے نکلے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میری مغفرت ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ خطۂ منکر حضرت معاویہ پر تھا، مگر ان کی مغفرت ہوئی، حضرت علی کے حق میں فیصلہ ہوا، مگر یہ سرکار کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے، اور اسی پر اہل سنت والجماعت کا عمل ہے۔ لہذا ہمیں حق حاصل نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر رکھا ہے صحابہ کے بارے میں سب سے بھلائی کا۔ اور یہ جو بات جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، یہ محض باطل اور بے اصل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے صحابہ کرام کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو استثنائی شریعت گڑھنا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، یہ لوگ اپنی ایک الگ شریعت گڑھتے ہیں، تمام صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ یاد رہے کہ منہاج نبوت پر خلافت حق کا راشدہ 30 سال رہی ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال منہاج نبوت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو خلافت تھی اسے خلافت راشدہ قرار دیا گیا۔ اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہوگی وہ بھی خلافت راشدہ ہوگی۔ امیر معاویہ ان کی خلافت نہیں تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اول ملوک اسلام ہیں، یعنی اسلامی بادشاہوں میں پہلے اسلامی بادشاہ ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں تورات مقدس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام، کہ امیر معاویہ یہ پیدا ہوں گے مکہ میں، ہجرت کریں گے مدینہ طیبہ میں، اور ان کی بادشاہت ملک شام میں قائم ہوگی۔ کیوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سرکار کے بارے میں، اللہ اکبر، معذرت چاہتا ہوں، یہ حکم سرکار کے تعلق سے تورات مقدس میں ہے کہ مولدہ بمکہ،
کہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوں گے، مہاجرو بطیبہ تھا، ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، اور ملک وہ بھی شام، اور ان کی سلطنت ملک شام میں قائم ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی سلطنت ہے؟ امیر معاویہ کی، مگر وہ ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک فوج جرار جانثار کے ساتھ، یعنی بہت بڑی لشکر کے ساتھ، جو ان پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، ان کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیا آپ نے۔ سامنے امیر معاویہ ہیں، ادھر ہے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ لمبا لشکر ہے جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں امام حسن نے ہتھیار ڈال دیے، رکھ دیا، اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی۔ کیوں نہ ہو، سرکار نے کہا تھا کہ میری بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ 6 مہینہ حضرت امام حسن کے پورے ہوتے ہی 30 سال مکمل ہوئے۔ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کے بعد اگر امام حسن ہوتے تو سرکار نے تو 30 سال ہی خلافت کی بات کی تھی، اس سے زیادہ ہو کیسے سکتا تھا؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کری اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ یہ تو صلح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال کے بعد ہو رہی ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال کے بعد صلح ہو رہی ہے، مگر 30 سال پہلے نبی آخر الزمان غیب داں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت امام حسن کے بارے میں۔ کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، چھوٹے تھے، بچپن میں دودھ پینے والے بچے تھے، بھی یعنی نابالغ بچے تھے، چھوٹے تھے، آئے مسجد میں چلتے ہوئے اپنے ران پر بٹھایا اور ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سرکار نے امام حسن کو پسند فرمائی، صلح کو پسند فرمایا، اور اس کی بشارت امام حسن کے نسبت یہ دی، ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث 2 بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے گا، مسلمانوں کی 2 بہت بڑی جماعت میں صلح کروا دے گا۔ اس حدیث پاک میں امام حسن کے بارے میں فرمایا، یہ بشارت دی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور عنقریب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت کے درمیان صلح فرمائے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھی، یہ نبی کا فرمان ہے تو ہو کر رہے گا، امام حسن ضرور مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے امام حسن کی زندگی کو، وہ کون سے 2 گروہ مسلمانوں کے تھے جو لڑ رہے تھے، جن کے درمیان امام حسن نے صلح کروائی تھی۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ جو 2 گروہ لڑ رہا تھا، ایک حضرت امام حسن کے ساتھ تھا اور ایک امیر معاویہ کے ساتھ تھا، اور ان دونوں گروہ کو حضرت امام حسن نے صلح کروائی، جو حضرت علی کے جانثار تھے ان کے درمیان، جو امام حسن کے ساتھ تھے، علی کے جانثار، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، دونوں کے درمیان صلح فرمائی۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 2 مسلمانوں کا گروہ ہوگا، لہذا آج کے شیعہ رافضی اور جو رافضی نما شیعہ نما کیڑے مکوڑے منافق سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ میرے نبی تو انہیں مسلمان کہیں، اور یہ آج کا شیعہ رافضی یا سنی بن کر سنیوں کی بھیڑ میں گھسا ہوا شیعہ بدمذہب امیر معاویہ کو گالیاں دے؟ مردود، جو سرکار انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ کون ہوتا ہے انہیں معاذ اللہ باغی اور اسلام سے خارج قرار دینے والا؟ 30 سال پہلے بعد ہونے والے ایک واقعے کو میرے نبی 30-35 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ بولیے 30-35 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں، 30-35 سال ہی کیوں لے لیں جناب؟ اس وقت امام حسن کی عمر دیکھیں اور بچپنے کی عمر دیکھیں تو میں یہ کہوں گا 40-45 سال پہلے میرے نبی یہ بشارت دے رہے ہیں۔ 40-45 سال پہلے علم غیب یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ لا تدری نفس، قرآن فرماتا ہے لا تدری نفس، پوری آیت مجھے اس وقت نے ماذا تکسب غدن، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، مگر نبی جانتے ہیں میرا حسن کل کیا کرے گا۔ یہی تو غیب ہے، اور کیا علم غیب؟ تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقت امام حسن مجتبیٰ پر، بلکہ حضور صلی اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
بلکہ حضرت عزت جل وعلا پر تان کر رہا ہے، اللہ عز و جل پر تان کر رہا ہے۔ سوچیے آپ۔ بہرحال اب کل حضرت سیدنا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو اب یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عظمت شہدائے اسلام شہدائے کربلا کے موقع پر جب حضرت امام حسن کا ذکر آئے گا تو اس پر اور تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرنے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔